ایک اور مسئلہ پوچھا گیا کہ بطور خاص انہی دنوں میں یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے، جرابوں پر مسح کرنا کیسا ہے؟ اس مسئلے کو اچھی طرح بھائی سمجھ لیں۔ جرابوں پر مسح کرنا قرآن اور سنت کی روشنی میں بالکل درست اور جائز ہے، اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ صحابہ کرام کے اپنے اعمال، ان کی زندگی، مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں ایسے کام کیے گئے ہیں جو صحابہ کرام نے جرابوں کے اوپر، جوربین کے اوپر مسح کیا ہوا ہے۔ سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الجوربین والنعلین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں اور جوتوں دونوں کے اوپر مسح کیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس روایت میں کلام ہے، سندن یہ روایت کمزور ہے، جبکہ ان کی یہ بات خود کمزور ہے۔ صحابہ کرام کا خود کا عمل اس بات کے لیے شاہد اور گواہ ہے کہ یہ بات اللہ کے نبی سے، اگرچہ یہ روایت کچھ کمزور ہے لیکن صحابہ کرام کے ان اعمال کی وجہ سے اسے تقویت ملتی ہے، اور اگر یہ بات صحیح ثابت نہ ہوتی اللہ کے نبی سے تو صحابہ کرام کیوں کر یہ عمل کرتے؟ ایک بالکل صحیح روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، کچھ صحابہ کرام کو جہاد کے لیے بھیجا۔ جس علاقے میں وہ گئے تھے سردی بہت زیادہ تھی۔ جب وہ لوگ واپس پلٹے ہیں، واپس آئے ہیں، تو سردی کی انہوں نے اللہ کے نبی کو شکایت کی کہ اللہ کے نبی سردی بہت زیادہ تھی، وضو کرنا بڑا مشکل تھا ہمارے لیے، پانی بڑا ٹھنڈا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ان یمسحوا علی العصائب والتساخین، یہ کہ وہ عصائب پٹیوں کو کہا جاتا ہے، اور تساخین تسخان کی جمع ہے، ہر وہ چیز جس کے ساتھ پاؤں کو گرمایا جاتا ہے، بھلے وہ اون سے بنی ہوئی ہو وہ چیز، بھلے وہ چمڑے کی بنی ہوئی ہو، بھلے وہ دھاگے اور تار کی بنی ہوئی ہو، یا جس بھی دھات سے ہو، یعنی ہر وہ چیز جس کے ساتھ پاؤں کو گرمایا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ اس کے اوپر مسح کر لیتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ علماء جو کہ جرابوں کے مسح کے قائل تو ہیں لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، وہ بھی کہتے ہیں کہ جرابوں کے اوپر مسح جائز ہے لیکن شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ موٹی ہونی چاہیے مثال کے طور پہ، اور اتنے اچھا موٹائی کا وہ خود اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ اتنی موٹی ہو کہ بندہ اتنا فاصلہ وہ بغیر جوتے پہنے اس میں طے کر سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شرائط انہوں نے اپنی طرف سے لگائی ہوئی ہیں، اپنی طرف سے، قرآن اور سنت میں ایسی کوئی شرط نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالعموم سردیوں میں جرابیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں ان کی بات کو کہ وہ موٹی ہوں، تو سردیوں میں لوگ کون سی جرابیں پہنتے ہیں؟ پتلی یا موٹی؟ موٹی پہنتے ہیں تاکہ پاؤں گرم رہیں۔ اب ان کے اس موقف کو بھی سمجھا جائے جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا منہج اور مسلک ہے، اور آخر عمر میں جا کر انہوں نے اپنے اس فتوے سے رجوع بھی کر لیا تھا کہ جرابوں کے اوپر مسح کرنا درست اور جائز نہیں۔ شروع میں ان کا عمل ایسے تھا کہ وہ مسح نہیں کرتے تھے، جرابوں کے اوپر مسح کے قائل نہیں تھے، صرف موزوں کے اوپر جو چمڑے کے بنے ہوئے ہوں ان کے اوپر مسح کرنے کے وہ قائل تھے۔ لیکن آخر عمر میں ان کے ایک شاگرد انہیں وضو کروا رہے تھے، پانی ڈال رہے تھے، اور انہوں نے جرابوں کے اوپر مسح کر لیا۔ تو شاگرد نے کہا کہ استاد جی آپ آج تک یہ فتویٰ دیتے رہے کہ جرابوں کے اوپر مسح نہیں ہوتا، جبکہ آج آپ نے جرابوں کے اوپر مسح کر لیا۔ انہوں نے کہا ہاں، آج میں نے وہ عمل کر لیا جو آج سے قبل میں یہ عمل نہیں کرتا ہوتا تھا۔ اب اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں علماء ہیں، کئی مرتبہ ایک مسئلے کے اوپر ان کا ذہن نہیں کھلا ہوتا، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور وہ بات انہیں صحیح طرح سے وہ سمجھ نہیں پا سکے ہوتے ہیں، تب تک وہ مسئلہ یوں بیان کرتے ہیں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ دے دیتا ہے، ان کا ذہن کھل جاتا ہے اور اس مسئلے کو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ اور یہی اہل حق علماء کا شیوا ہے۔ غلطی ہو جانا، کمی رہ جانا، کوتاہی رہ جانا، اجتہاد میں کسی بندے کا خطا ہو جانا، یہ بالکل علماء اور مفتیان کرام کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تراجعات الالبانی، اتنی موٹی کتاب ہے۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں ان کے وہ مسائل ذکر کیے گئے ہیں کہ پہلے انہوں نے وہ مسائل کچھ اور طرح بیان کیے تھے، بعد میں انہیں سمجھ آئی تو انہوں نے ان باتوں سے رجوع کر لیا علی الاعلان، اور باقاعدہ طور پر ایک کتابی شکل میں اس کو جمع کر لیا کہ پہلا میرا موقف یہ تھا، اب مجھے سمجھ آئی یہ مسئلہ ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے۔
تو لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جو کہ امام اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہمارے ہم سب کے امام ہیں، ہمارے لیڈر گزرے ہیں، انہوں نے مطلب دین کے بہت ساری خدمات کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جہود کو قبول فرمائیں. تو ان کا بھی آخری عمل جرابوں کے اوپر مسح کرنے کا تھا، نہ کہ انکار کرنے کا. لہٰذا ہمیں وہ بات لینی چاہیے جو قرآن اور سنت کے زیادہ قریب ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا، لیکن اس میں ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ جرابیں اور موزے باوضو ہو کر بندہ پہنے. ایک بندے نے وضو کر لیا، اس نے پاؤں دھو لیے اور پاؤں دھو کر اس نے جرابیں پہن لی. اب نیکسٹ ٹائم کے لیے جب وہ وضو کرے گا تو اس کے لیے جرابیں اور موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ شرط اس کے ساتھ لازمی ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو مقیم لوگ ہیں ان کے لیے 24 گھنٹے تک یہ رخصت ہے، اور جو مسافر ہے ان کے لیے 72 آورز یعنی 72 گھنٹے تک 3 دن اور 3 راتیں وہ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں.